خوش آمدید اینڈ ویلکم ان لولی پروگرام سنڈے اسٹار، جس میں ہر اتوار ایک فنکار سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے ان کی کامیابی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم ملاقات کریں گے ادیب و شاعر اور سابق ہیڈ ماسٹر مٹیا برج ہائر سیکنڈری اسکول جناب محمد صابر، جن کا تخلص ہے نظر، یعنی صابر نظر۔ آپ کی جائے پیدائش کب اور کہاں؟ میری پیدائش ریاست مغربی بنگال کے مشہور علاقہ مٹیا برج جو ثانیہ لکھنؤ کہلاتا ہے، وہاں 15 جولائی 1959 کو ہوئی۔ آپ اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیں۔ حاجی رئیس الدین میونسپل کارپوریشن اسکول، وہاں سے میں نے پرائمری تعلیم حاصل کی، اس مٹیا برج ہائر سیکنڈری اسکول میں ہوا۔ وہاں سے میں نے ہائر سیکنڈری میں سائنس میں ہائر سیکنڈری پاس کیا 1976 میں میں نے۔ اس کے بعد بی ایس سی میں داخلہ لیا، کیونکہ سائنس میرا ہائر سیکنڈری میں سائنس تھا، بی ایس سی میں داخلہ ہوا، لیکن چند نامساعد حالات کے سبب وہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکا۔ پھر میں نے بی اے آنرز کیا اور اس کے بعد پھر اردو میں اور فارسی میں میری ایم اے کی تعلیم ہوئی۔ اس کے بعد پھر بی ایڈ کیا۔ میری تعلیمی جو سفر میں شروع سے بچپن سے میری خواہش رہی ٹیچر بننے کی، اور یہ میری خوش قسمتی رہی کہ مجھے یہی جاب ملا، یہی میرا ذریعہ معاش ہوا۔ آپ کو ادب کا شوق کب اور کیسے ہوا؟ طالب علمی کے دوران سے ہی مجھے اردو زبان و ادب سے بہت شغف رہا ہے۔ اقبال بہت زیادہ پسند تھے، اور ان کے علاوہ دوسرے بہت سارے شاعر اور ادیب، ان کی کہانیاں، ان کی کتابیں میں نے پڑھی۔ مٹیا برج کی مشہور ہندوستانی لائبریری قائم ہے، کا جو شعبہ ہے اس کا وہ، تو اس میں میری ممبری رہی، اور بہت شوق سے میں وہاں سے کتابیں لاتا تھا اور پڑھا کرتا تھا۔ اس کے بعد میں باقاعدہ طور پر وہ شعبہ بالغان کا ممبر ہوا، اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو تعلیم کے دوران سے ہی وہ درس و تدریس کا بھی، مطالعے کا اور اردو زبان و ادب کا شوق رہا ہے، اور یہی شوق پروان چڑھتے چڑھتے اس نے مجھے بعد میں شاعر اور ادیب بھی بنا دیا۔ آپ کا پسندیدہ چند اشعار؟ ساحل میرا شروع سے پسندیدہ شاعر رہے ہیں۔ لک سے ان کی ایک نظم کہ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر، بم گھروں پہ گرے کہ سرحد پر، روح تعمیر زخم کھاتی ہے، بم گھروں پہ گرے کہ سرحد پر روح تعمیر زخم کھاتی ہے، اور کھیت اپنے جلیں کے اوروں کے زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے، کہ اس لیے جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی، اس لیے اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے، خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا، ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کو اڑایا ہے مذاق۔ تو میرے بھی چند اشعار ہیں جو میں سنا رہا ہوں، جو مجھے پسند ہے زیادہ اپنے، کہ یہ تیزی رفتار زمانہ بھی ستم ہے، یہ تیزی رفتار زمانہ بھی ستم ہے فکر یہ ہر دم کہ نیا کیا کیا جائے، کہ عام طور پر ہم لوگ اپنے سماج میں جو دیکھتے ہیں اس کے تعلق سے ہے کہ وہ سر کہ جسے زیب تھا بس سنگ ملامت، وہ سر کہ جسے زیب تھا بس سنگ ملامت، اس سر پہ دستار بتا کیا کیا جائے۔ سماج کو دیکھنے کا ہر انسان کا اپنا نظریہ ہے۔ ساحل نے ایک بہت مشہور شاعر کا یاد ہے اس موقع پر ہم کو کہ
کہ دنیا کے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں. آج کا سماج آپ کی نظر میں تعلیم کو صرف اور صرف اپنی آشائش کے حصول کا ذریعہ بنایا گیا ہے، جبکہ تعلیم ایک روشنی ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کی کمی ہے. کمی کیا ہے، بلکہ آج تو اگر کہا جائے کہ فقدان ہے تو بلکہ زیادہ بہتر ہوگا. ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے، اونچے اونچے عہدے حاصل کریں اور زمانے کے تمام آشائش حاصل کریں. اور اس کے لیے انسان تمام اخلاقی قدروں کو پامال کرنے سے بھی چوکتا نہیں ہے. لہذا سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا بندوبست کیا جائے، جس کا سلسلہ گھر سے شروع ہوتا ہے. تعلیم ہمیں صرف حقوق ہی نہیں سکھاتی ہے. سماج ہم کو صرف ہمارے حقوق کے لیے نہیں ہے کہ سماج سے ہم کیا حاصل کریں، سماج کو ہم کیا دیں، ہمارے فرائض کیا ہیں. تو حقوق کے ساتھ فرائض کو بھی جاننا اور اس کی انجام دہی بہت ضروری ہے. اگر ایک شخص اپنے حقوق کو جانے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فرائض بھی پورا کرے تو سماج میں ترقی ہوگی، ہر شخص خوشحال ہوگا. میرا حق ہے، جیسے ایک استاد ہے اس کا جس طرح حق ہے کہ وہ بچوں کو بچوں کا حق ہے کہ وہ اسکول میں جائے، استاد سے تعلیم حاصل کرے. تو استاد کا فرض ہے کہ وہ تعلیم دے. اگر فرض میں کوتاہی ہوگی تو دوسری جانب حق کی ادائیگی صحیح نہیں ہو سکے گی. یہی چیز ہر جگہ ہے کہ فرض کی ایک انسان کا جو حق ہے وہ دوسرے انسان کا فرض ہے. ایک انسان جب اپنا فرض ادا کرتا ہے تو دوسرے انسان کو اس کا حق ملتا ہے. حکومت کے بہت سارے فرائض ہیں. جب حکومت اپنے فرائض ادا کرتی ہے تو جنتا کو اس کے حقوق ملتے ہیں. اگر حکومت اپنے فرائض ادا نہیں کرے تو جنتا کو حقوق سے محرومی ہوگی. نئی نسل کے لیے آپ کا پیغام؟ لہذا نئی نسل کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی حاصل کریں، اپنے بڑوں کا جو ہے وہ ان کا جو عزت احترام کریں اور ان کے مشوروں پر عمل کریں. کیونکہ جو بزرگ ہمارے ہیں وہ ایک کافی عمر گزارنے کے بعد ان کے ذہن میں ایسی پختگی آ گئی ہے کہ ان کے پاس تجربے کا ذخیرہ ہے. لہذا نئی نسل کو کوئی بھی چیز ہو وہ روایت سے بالکل بغاوت کر کے یا روایت سے کٹ کر ترقی نہیں ہو سکتی ہے. روایت کی حیثیت جڑ کی ہوتی ہے. جیسے درخت جڑ سے الگ ہو جائے تو وہ پھر پھلتا پھولتا نہیں ہے، ویسی ہر چیز میں ایک روایت ہوتی ہے. تو ہم روایت سے بالکل کٹ نہیں سکتے ہیں. روایت کے ساتھ ساتھ ہم کو نئے دور کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے اور پرانے دور میں جو ہماری جو ہے شاندار روایتیں رہی ہیں ان روایتوں کو بھی ہم کو اختیار کرنا ہے، ان کی بھی قدر کرنی ہے. اور لہذا پرانی روایتوں اور نئے دور کے تقاضوں کا ایک جو ہے اعتدال پسند طبیعت بنا کر آگے بڑھنے سے میں سمجھتا ہوں کہ سماج ترقی کر سکتا ہے، نئی نسل ترقی کر سکتی ہے. آپ اپنے اچیومنٹ کے بارے میں بتائیں. زندگی سے مجھے تو بہت کچھ ملا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم رہا میرے اوپر. بزرگوں کی دعائیں رہیں کہ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ایک مدرس کے عہدے پر فائز ہوا. اور صرف مدرس کے عہدے پر فائز نہیں ہوا بلکہ اپنے اسکول کا صدر مدرس ہوا، ہیڈ ماسٹر ہوا. یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات بھی ہوئی. اور اس تعلیم اور اس پیشے کی وجہ سے سماج سے بھی مجھے بہت عزت و احترام ملا. اور آج سبکدوشی کے باوجود بھی وہ ایک ایسا پیشہ ہے معلمی اور ہیڈ ماسٹر ہونا کہ سبکدوشی کے بعد بھی تاحیات جو ہے اس کا وہ ایک کارنامہ ہو جاتا ہے اور سماج میں عزت و احترام کا مقام بن جاتا ہے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے میری جو ہے مجھے زندگی میں بہت کچھ ملا ہے. ان کے علاوہ جو ہے
अपने दौरान तदरीसी में मुझे अच्छे और होनहार तालिब इल्म मिले। आज माशाअल्लाह से जो ऊंचे ऊंचे ओहदों पर फायज हैं, ये भी मेरे लिए एक सवाब जारिया है कि मेरे ज़ेर तालीम रहे बच्चे आज समाज में आला ओहदों पर फायज हैं और अच्छा मकाम रखते हैं। उनकी दुआएं मेरे लिए बहुत कारआमद है और माशाअल्लाह मेरी जो घरेलू ज़िंदगी है, इज़्तिमाई ज़िंदगी है, वो भी बहुत कामयाब है। अल्लाह के फज़ल करम से मेरी अहलिया और मेरी बच्चियाँ वो भी बहुत, उनको भी वो तालीम याफ्ता होने के साथ साथ बहुत तरबियत याफ्ता भी हैं और खुश अखलाक हैं और जिनको कहा जा सकता है कि नेक कह सकते हैं कि वो अल्लाह ने मुझे औलाद सालेह अता किया, तो ये भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मुलाजमत से सबूदोशी के चंद ही मुद्दत के दौरान मैंने एक ज़ख़ीम किताब मुरत्तिब की अपने पसंदीदा महबूब शायर साहिल लुधियानवी पर। साहिल लुधियानवी एक जायज़ा, समाज से बहुत कुछ मिला है जो मेरी तवक्को से भी ज़्यादा है और इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। आपकी परवरिश किस माहौल में हुई? मेरा घरेलू माहौल बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं था और न अदब से कोई ताल्लुक़ था। मेरे वालिद ने भी हाई स्कूल तक तालीम हासिल की थी और मेरा यूँ कहा जा सकता है कि वो तालीम याफ्ता या बहुत तो वो कोई आदम शोरा व अदबा का कोई माहौल नहीं था ऐसा। और मेरे वालिद की लेकिन ख्वाहिश मेरे ताल्लुक़ से ज़रूर थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करूं और समाज में तालीम के ज़रिए से कोई अच्छा मकाम हासिल करूं। अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश पूरी की और उनका मकसद ये भी था कि एक शख्स अगर घर में तालीम याफ्ता हो जाता है तो फिर उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो माशाअल्लाह मेरे ज़रिए से फिर मेरे छोटे भाई बहन, फिर मेरी औलादें और अब तो वो सब तालीम याफ्ता है। अब ये कहा जा सकता है कि हाँ मेरा घरेलू माहौल तालीम याफ्ता है। एक घरेलू माहौल का सवाल है तो वो ना तो तालीम के लिहाज से ना माश के लिहाज से कोई ज़्यादा पुष्टपनाही मुझे नहीं मिली और कोई ज़रूर नहीं कि तालीम हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा दौलत और आशा और ऐशो और जो है आशाइश की और आराम की ज़रूरत हो, सहूलत की ज़रूरत हो। मुश्किल हालात ज़्यादातर ऐसी मिसालें हैं समाज में कि मुश्किल हालात में जिन लोगों ने जद्दोजहद करके तालीम हासिल की है वो बहुत आला मकाम तक पहुँचे हैं। जैसे हम बहुत बड़ी मिसाल है APJ अब्दुल कलाम की देख लीजिए कि वे अखबार फरोशी क्या करते थे बचपन में और वो इतने बड़े साइंसदान हुए और न सिर्फ साइंसदान हुए बल्कि वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के सबसे बड़े ओहदे सदर के ओहदे फायज हुए। ऐसा ऐसे बहुत सारे लोगों के हालात हैं। तो मुझे फख्र भी है और इत्मीनान है इस बात पर कि मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ हमेशा इंसाफ किया और जो है ज़िंदगी ने भी मैं कहूँगा कि भाई मेरे साथ इंसाफ किया है। आपके ख्याल में हिंदुस्तान में उर्दू का मुस्तकबिल? जहाँ तक उर्दू ज़ुबान व अदब की तरक्की का या उसके मुस्तकबिल का सवाल है तो आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में उर्दू तरक्की कर रही है, यकीनन तरक्की कर रही है। बहुत सी उर्दू बस्तियाँ का हम लोग एक इस्तिलाह सुनते हैं आजकल। बहुत से ऐसे ममालिक में जहाँ उर्दू का नामो निशान नहीं था, आज वहाँ उर्दू ज़ुबान में तालीम का बंदोबस्त है, वहाँ स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में और वहाँ शायर व अदीब पैदा हो रहे हैं, उर्दू ज़ुबान व अदब की तरक्की हो रही है। लेकिन जहाँ तक अपने मुल्क हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है तो ये बहुत यहाँ पर एक अलमिया है कि जहाँ जो उर्दू ज़ुबान की जो जन्मभूमि है हिंदुस्तान, जहाँ वहाँ पर उर्दू का मुस्तकबिल
بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کے بعد سے وہ جو ہے جو اس کو مقام حاصل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا. لہٰذا مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے کہ جو اپنے بچوں کو انگریزی میڈیم اسکول کی تعلیم دلا رہے ہیں. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے اردو کے ٹیچر ہیں یا اردو کے پروفیسر ہیں, اردو کی روٹی کھاتے ہیں, لیکن یہ اپنے بال بچوں کو انگریزی میڈیم اسکول میں پڑھا رہے ہیں. مجھے ایسی کوئی شکایت نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. لیکن شکایت اس بات پہ ہے کہ وہ اپنے طور پہ گھر پہ اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم تو دے ہی سکتے ہیں, لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ عملی طور پر میں نے دیکھا ہے, میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے کہ بیشتر اردو خاندان جو ہے اور جن کا اردو فیملی ہے, جن کا بیک گراؤنڈ اردو رہا ہے, آج ان کے وہاں اردو کا اخبار بھی نہیں آتا ہے. بچے وہ انگریزی اسکول میں پڑھتے ہیں, انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں تو انگریزی اور ہندی یا بنگلہ جو ان کا تھرڈ یا سیکنڈ لینگویج ہوتا ہے وہ جانتے ہیں, اور یقیناً انگلش میڈیم اسکولوں میں اردو کوئی ایک سبجیکٹ کے طور پر کہیں کسی بھی انگلش میڈیم اسکول میں مثال نہیں ملتی ہے. ایک ہم لوگوں کا وہاں صرف ہوا ہے وہ صوفی کیا ہے کلکتی ہال, صوفی ہال ہے. اس کے علاوہ میں سیفی ہال, ایک سیفی ہال کے علاوہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ خاص طور سے ان لوگوں نے اردو کو مقابل رکھا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جو انگلش میڈیم اسکول میں کہیں بھی کہ وہ سیکنڈ یا تھرڈ لینگویج کے طور پہ اردو کا ایک سبجیکٹ ہو. تو اس طرح سے ہمارے بچے اردو زبان سے بالکل ناواقف ہوتے جا رہے ہیں. تو آج جو اردو میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں, اگر میرے بچے بچیاں اردو سے ناواقف رہیں تو میں جو کتابیں لکھ رہا ہوں, میری جو کتاب شائع ہو رہی ہے, اس کو خود میرے بچے نہ پڑھ پائے, اس سے بڑا علمیہ کیا ہوگا. اردو کی بقا کے لیے صرف وہ ذریعہ معاش یا حکومت پہ ہم لوگوں کو تکیہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ وہ ہمارا فرض ہے, ہماری زبان ہے, تو ہمیں اس کی بقا کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے لیے سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ ہم گھر میں آدھے گھنٹے 15 منٹ وقت نکال کر اپنے بچوں کو گھر میں اردو کی تعلیم دینے کا بندوبست کریں.